چلیے دوستو برانڈ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ جدید ترین ہارڈ ویئر اور اچھے فیچرز کی موجودگی کا ہرگز مطلب نہیں کہ فون استعمال کے لیے محفوظ ہو۔ دوستو اگر موبائل فون کسی اچھی کمپنی والا برانڈ نہیں ہے تو چاہے کتنا بھی سستا کیوں نہ ہو خریدنے سے پرہیز کریں۔ چین کے کئی برانڈ سیکیورٹی اور پرائیویسی کے معاملات میں بدنام ہیں، بلکہ ZTE جیسے برانڈ کو تو امریکہ میں پابندی اور ہواوے کو چند ممالک میں مسائل کا سامنا ہے۔ ان کمپنیوں پر الزام ہے کہ صارفین کا نجی ڈیٹا حاصل کرتی ہیں اور انہیں کسی کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں۔ چلیے دوستو نمبر 2 پہ ہے ڈسپلے ریزولوشن۔ اگر آپ کا زیادہ تر وقت سمارٹ فون کی سکرینیں دیکھتے ہوئے گزرتا ہے تو کسی بڑی سکرین والے فون کا انتخاب کریں اور ایک اہم پہلو ذہن میں رکھیں کہ ڈسپلے ریزولوشن کتنا ہے۔ دوستو کم سے کم ڈسپلے ریزولوشن 1080x920 پکسل سے ہرگز کم نہ ہو۔ ڈسپلے ریزولوشن اس لیے اہم ہے کیونکہ اس سے آپ کو تفصیلی گرافکس دیکھنے میں مدد ملے گی، پھر اسے ڈسپلے دھوپ میں اور گھر سے باہر بھی اچھی طرح کام کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں نمبر 3 پر ہے آپریٹنگ سسٹم۔ اینڈرائیڈ اور iOS کے مقابلے کی بحث پرانی ہے، اس لیے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی خاص ضرورت کیا ہے، کیونکہ اینڈرائیڈ اور iOS دونوں اچھے فیچرز پیش کرتے ہیں، ہزاروں ایپس کی سہولت بھی دیتے ہیں۔ اینڈرائیڈ اور iOS کے مختلف ورژن مارکیٹ میں دستیاب ہیں جو مختلف فیچرز رکھتے ہیں۔ ہر سال گوگل اور ایپل اپنے آپریٹنگ سسٹم کے نئے ورژن جاری کرتا ہے۔ iOS میں آپ کو اپ ڈیٹس فروخت کرنے کے لیے موجود تمام ڈیوائسز پر ملتی ہیں، جبکہ اینڈرائیڈ میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے صارفین کی بڑی تعداد کو یہ معلوم نہیں ہوتا انہیں تازہ ترین اپ ڈیٹس اینڈرائیڈ اپ ڈیٹ ورژن کب ملے گا۔ یہاں تک کہ بڑے ادارے بھی نہیں بتا پاتے کہ ان کے کسی فون کا سافٹ ویئر اپ گریڈ ہوگا یا نہیں۔ یہ مسئلہ سستے اور درمیانی قیمت کے اینڈرائیڈ فونز میں تو عام ہے۔ بہرحال اینڈرائیڈ کی اپنی خوبیاں ہیں اور iOS کی اپنی خوبیاں ہیں۔ انتخاب اس بنیاد پر کریں کہ آپ کو کس کی ضرورت ہے۔ دوستو نمبر 4 پر ہے موبائل کی کارکردگی، ریم اور پروسیسر۔ دوستو ریم اور پروسیسر یہ طے کرتے ہیں کسی فون کی کارکردگی کیسی ہوگی، لیکن آپ کو دیگر امور پر بھی نگاہ رکھنی ہوگی، جیسا کہ سسٹم سافٹ ویئر اور فون بنانے والے اداروں کی جانب سے کی کسٹمائزیشن ڈیوائس کی کارکردگی بھی طے کرتی ہے۔ اگر سافٹ ویئر اچھی طرح آپٹیمائز نہیں کیا گیا تو موبائل کی کارکردگی پر برا اثر ہوگا۔ موجودہ صورتحال میں آپ کو کم از کم 2 جی بی ریم والا موبائل خریدنا چاہیے۔ زیادہ تر اپلیکیشنز، گیمز اور سسٹم سافٹ ویئر 2 GB ریم پر خوب چلتی ہیں، اگر انہیں اچھا پروسیسر کا ساتھ بھی حاصل ہو۔ اینڈرائیڈ فونز کی بڑی تعداد آج کل سنیپ ڈریگن پروسیسر پر چلتی ہے اور جدید ترین پروسیسر رکھنے والے فون مہنگے ہوتے ہیں۔ ایپل کے فون اس کی اپنی بنائی گئی چپس کی حامل ہوتی ہیں اور بلا شبہ ایپل کی کارکردگی میں آئی فون سب سے جاندار ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو نمبر 5 پر ہے بیٹری۔ بیٹری موبائل کا سب سے اہم حصہ ہے۔ آپ کے فون کی سکرین کا سائز، پروسیسر کی جنریشن، وائی فائی اور GPS کا استعمال اور دیگر اموال طے کرتا ہے کہ فون کی بیٹری کتنی دیر چلے گی۔ اگر آپ ہمیشہ وائی فائی، GPS اور بلوٹوتھ آن کر کے رکھتے ہیں تو آپ کو زیادہ بیٹری کی ضرورت ہوگی۔ ویسے اب ایسے پروسیسر بنائے جا چکے ہیں جو اتنی بیٹری نہیں کھاتے، اس لیے جنریشن کے پروسیسر پر نظر رکھیں اور زیادہ mAh والی بیٹری استعمال کریں۔ میرے پیارے دوستو آخر میں کچھ مزید معلومات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے کوئی سمارٹ فون خریدنا ہو تو چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ فون مخصوص اس لیے نہ خریدیں کہ ہر کوئی بندہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، بلکہ پوری توجہ اور ضروریات کو ذہن میں رکھ کے خریدیں۔ سوچیں کہ آپ کو کالنگ اور میسیجز کے علاوہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ فوٹوگرافر کے شوقین ہیں؟ اگر ہیں تو صرف میگا پکسل ہی کو نہ دیکھیں، بلکہ لینس کی کوالٹی اور کیمرے کے سافٹ ویئر کو بھی دھیان میں رکھیں۔ اگر آپ پائیدار فون چاہتے ہیں تو گلاس باڈی رکھنے والا فون خریدنا بیکار ہے۔ اگر پھر بھی خریدنا ہے تو گلاس پروٹیکٹر لازمی لگوائیں، اور ہاں اگر ری فرنشڈ موبائل خرید رہے ہیں تو دھیان سے اس کی چیکنگ کر لیں۔